یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو اور اپنے پریواروں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صابر صوافی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ بچہ جب 7 دن کا ہو گیا تو اس بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کو مڑا کر کے اس بال کے برابر چاندی فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر حکم ہوتا ہے جب بچہ تمہارا تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، کچھ بولنے لگے، تو اس بچے کو سب سے پہلے اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، 7ویں دن اس بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ نام کیا رکھیں گے؟ پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکی ہے تو سوٹی الٹی نہیں۔ آج لوگ فیشن کے نام رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام کا بچے کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کا نام عبداللہ رکھا ہے، وہ بچہ جب بڑا ہوگا اپنا نام کا معنی دیکھے گا تو بچہ سوچے گا تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی غیر اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، میں کسی پیر کی کیسے پوجا کر سکتا ہوں، کسی مورتی کی کیسے پوجا کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر آپ کا بچے کا نام ساجد ہے تو بچہ سوچے گا چلو میں تو ساجد میرا نام ہے، سجدہ کرنے والا، میں نماز نہ پڑھوں، میں کیسے سجدہ نہ کروں۔ اگر آپ کے بچے کا نام صابر ہے تو بچہ سوچے گا چلو میرا نام کا معنی تو صبر کرنے والا ہے، اگر میرے اوپر کوئی ظلم کرے گا تو میں صبر کیوں نہ کروں، کیونکہ میرا نام جو ہے صابر، مجھے صبر کرنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بچے کے اوپر نام کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور کل قیامت کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ آج نام فیشن کی وجہ سے نام لوگ اپنی بیٹیوں کے نام الٹی سلٹی رکھتا ہے، بچے کے نام پپو ٹنکو رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اور جب بچہ تمہارا 7-8 مہینے کا ہو جائے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب بچہ منہ سے کچھ بولنا لگے تو اس بچوں کو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ کہلواؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے نانا نانی، دادا دادی، پاپا پاپی یہ سب یاد کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا نام سب سے پہلے یاد کروانا چاہیے، اور بچوں کو سکھلانا چاہیے کہ بیٹا اللہ بولو، اللہ اللہ اس کے منہ سے بلوانا چاہیے، ان کے منہ سے اللہ اللہ کی آواز نکالنا چاہیے۔ اور جب بچہ صحیح سے بولنے لگے، جب اس کی زبان صحیح سے درست ہونے جائے، جب بچہ پاپا نانا بولنے لگے، جب کسی سے بات چیت کرنے لگے، جب اس کی زبان صحیح ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور جب بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے، مرو اولادکم بالصلاۃ، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاؤ، نماز کی دعائیں سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، جب بچے 7 سال کا ہو جائے تو بچہ کو کون سکھائے گا؟ ماں سکھائے گی۔ اگر آپ بچے کی ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، دعا نہیں جانتی ہے، تو بچے کو کیسے سکھائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں پہلے ہی بتایا کہ ماں پہلے ایسے چنو جو پڑھی لکھی ہو، جو اپنے بچوں کو صحیح سے تعلیم دے سکتی ہو، بچے کی تربیت کر سکتی ہو۔ ماں کو چاہیے کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے، 6 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو خود بھی نماز پڑھے، اپنے بغل میں کھڑا ہو کر کے نماز بھی پڑھائے، اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کے بعد نماز معاف نہیں ہے، آپ نے 7 سال کے بچہ ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 3 سال 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک آپ 3 سال اس بچے کی انگلیوں کو پکڑ کر کے آپ مسجدوں میں لے کر کے آئیے، اس کو ساتھ میں اپنے ساتھ میں مسجدوں میں لے کر کے آئیے۔ یہاں پر جو بچے آتے ہیں اس کو تو بڑے لوگ مار کے بھگا دیتے، بھاگو تم نماز نہیں پڑھ، تمہارا ابو بھی نماز نہیں پڑھتا، تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ میرے بھائی
بھائیوں یہ بہت غلط ہے. اس کا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سننا. او لوگوں, بچوں کو مسجد سے بھگانے والوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے کان کو کھول کر کے سن لینا. امروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین, جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اور 7 سال سے لے کر کے 3 سال تک اس کو پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ. اس کو برسختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ہے, پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. لیکن جب بچہ 7 سال کے سے لے کر کے 10 سال کا ہو جائے, 10 سال ہونے کے بعد اگر وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے, نماز سے جی چراتا ہے, نماز سے بھاگتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار مار کر کے, اس کو پیٹ پیٹ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح, جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو باپ اس کو مارے, اور جب باپ 40 سال کا ہو جائے اس کو کون مارے گا؟ شرم آنی چاہیے. باپ بچہ 10 سال کا ہو جائے, شریعت نے یہ حکم دیا ہے, اسلام نے یہ حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ اس کو مارے. اور 40 سال کا باپ بڈھا ہو گیا ہے جو ابھی تک مسجد جانتا ہی نہیں ہے, کبھی پسم کی طرح منہ بھی نہیں کیا, اس کو کون مارے گا؟ باپ بیچارہ 40 سال کا ہو گیا, بچہ 10 سال کا ہو گیا, شریعت نے اس کو مارنے کا حکم دیا. میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ہم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا بھی جا رہا ہے, تم سے حکم بھی دیا جا رہا ہے, اور تم ذرا غور سے بھی سنتے ہو, تم سننا بھی گوارا کرتے ہو, اور سننے کے بعد بھی تم مسجد میں نہیں آتی ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں تمہیں شرم آنی چاہیے. کیا نماز پڑھنے کا حکم ایک مسلمان کو دیا جائے گا؟ نہیں, نماز پڑھنے کا حکم تو ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے, اس کو اللہ کا حکم بتایا جائے کہ اے لوگو, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, آج ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سے زیادہ بے شرمی کی بات اور بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں کیا یہ حکم صرف بچوں کے لیے ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے, اس کو مار مار کر کے مسجد میں لایا جائے؟ کیا یہ حکم صرف بچوں پر ہے؟ کیا ان بڈھوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو 50 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا, وہ مسجد میں نہیں آتا, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں کیا حکم ان کے لیے؟ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس شریعت نے بچوں کی نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارنے کا حکم دیا ہے, شریعت کا ایک ایسی عبادت ہے, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ایک اکیلا عبادت ہے جس کی نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں اور ہم اور آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں, بس اپنی چھٹیاں منا لیتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کا پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے, ہم تو 40 سال کو ہو گئے, تو 10 سال کے جب مارنے کا حکم دے اس سے زیادہ, اس سے ڈبل اور ٹرپل مارنا چاہیے. میرے بھائیوں تو میرے بھائیوں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہم نماز نہ پڑھیں, ہم بچے کے باپ ہیں, بیٹی کے باپ ہیں, بیٹا کے باپ ہیں, اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے, لیکن باپ کا رنگ میں بچہ رنگ جاتا ہے, باپ کے اثر کو قبول کر لیتا ہے, باپ کو دیکھ کر کے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. جب باپ ہی خود نماز نہ پڑھے تو باپ اپنے بیٹے کو کس منہ سے بچے کو مارے گا اور بچے کو حکم دے گا؟ اور
بچے کو مارنے کا حکم اور بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کون دے گا؟ مولوی صاحب دیں گے؟ گاؤں کے منڈل صاحب دیں گے؟ آپ کے پڑوسی دیں گے؟ نہیں، باپ کو حکم دیا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو حکم دے گا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم باپ بیٹے کو دے گا، اور باپ اپنے بچوں کو مارے گا اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے، اور خود ہی نماز نہ پڑھے تو بچوں کو کیسے حکم دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ماں باپ کے اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا باپ اس کو یہودی بنا دیتا ہے۔ اگر یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو یہودی بنا دیتا ہے۔ اور یُنَصِّرَانِهِ، اگر وہ بچہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ باپ اپنے بچے کو نصرانی بنا دیتا ہے۔ اور یُمَجِّسَانِهِ، اور اگر وہ بچہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو ہندو بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر باپ بے نمازی ہے تو اپنے بچوں کو بھی بے نمازی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام پر فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن باپ اس کو یہودی ہے، یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ اس کو یہودی بنا دیا۔ مجوسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ اس کو مجوسی بنا دیا۔ نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا، باپ اس کو نصرانی بنا دیا۔ ایسے ہی بے نمازی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بچے کی کیا غلطی ہے؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، باپ نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا، باپ نے بچی کی فکر نہیں کی، باپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، باپ نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، اسی دنیا کے اندر اس معصوم بچوں کو جہنم کا لکڑی بنا دیا، خود بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، خود بھی جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کے راستے کو دکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو اور اپنے پریواروں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو اے اللہ ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہماری عقل کہاں مر گئی ہے،